اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے، چاہے سفر میں باہر کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھروں میں رات کو سونے کی بات کی جائے، تو ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سا ایک کمرہ ہو۔ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو اکیلے رات سفر کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنی چاہیے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے۔ اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کے انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم وہ عبادات کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جن اقامت یا صحت کے وقت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، اسی طرح سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادات کی تخفیف بھی کی ہے۔ چنانچہ سفر میں نماز کو قصر ادا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حمزہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں سفر میں روزہ رکھوں، اور روزہ بکثرت رکھا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو روزہ رکھ لے اور جی چاہے تو افطار کر لے۔ تو ناظرین، یہ تھے چند احکامات جو سفر کے بارے میں بیان ہوئے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ اکیلے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو، اور اس کو اکیلے سفر میں ممکن حد تک گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میں جانتا ہوں کہ اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ تو ناظرین، اب آپ ہی اندازہ لگائیں کہ رات کا سفر کرنا آپ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر میں متنبہ فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے اجتناب کیا جائے، خاص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، اولاد یا کسی ضروری کام سے سفر کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں سے کہیں بڑھ کر اکیلے سفر سے اجتناب کیا جائے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے سوا سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ یہاں ہماری بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بے دھڑک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی بات تو دور ہے ناظرین، عورتوں کو دن میں بھی اکیلے سفر کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکام پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو رات اکیلے بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا ہے، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ ہی تنہا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کی واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر نہ ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسے سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں انسانی وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن، چور یا نہگانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری وغیرہ میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، اس لیے بغیر یہ سوچے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مسلمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچیں کہ انسان کی کیا حالت ہوگی۔ پچھلی رات ایک جگہ پر اکٹھے بسر کیا جائے، اسی میں بہتری اور خیر ہے۔ ویسے تو مقولہ مشہور نہیں ہے کہ ایک اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کا ایک سہارا ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہیے سفر کریں یا گھر میں رات بسر کریں تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ رہیں بلکہ کسی کو اپنا ساتھی ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں تعلیمات ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر کرنے کے بارے میں اور رات اکیلے بسر کرنے کے بارے میں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اکیلے سفر سے اجتناب کریں، اور رات اکیلے گزارنے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلے سفر اور حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی اور اچھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔